تو پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر فرمایا کہ تیرے لیے اس کا پیغام آیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کا مطلب رضا ہوتا ہے. کماری لڑکی خاموش، رضا. پہلے نکاح ہو چکا ہو پھر نکاح ہو رہا ہو یا طلاق کے بعد نکاح ہو رہا ہو تو اس کے لیے ہاں زبان سے ضروری ہے. کماری بچی کی خاموشی اقرار ہوتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی تو یہ ایجاب ہو گیا. تو اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلایا. کبھی تیرے کو کوئی شے بھی ہے شادی شدی واسطے؟ آخر لگی جو بالکل تو کوئی شے ہی کوئی نہیں، کوئی گھوڑا ہے ایک زرا بس. تو آپ نے کہا بھائی گھوڑا تو خیر ضروری ہے. البتہ وہ زرا حطمی بنو عبد القیس ایک قبیلہ تھا، وہ زرا بنانے میں بڑا مشہور تھا. تو ان کی بنائی ہوئی زرا حطمی کہلاتی تھی کہ اس پر تلوار اثر نہیں کرتی تھی، اتنی مضبوط زرا تھی. یہ آپ کو جنگ بدر میں مال غنیمت میں ملی تھی. تو آپ نے کہا تیرے پاس زرا بھی تو ہے؟ کہا جی وہ تو ہے. کہا وہ لے کے آ گیا. کہا جا اس کو بیچ دے اور اس کے پیسے لے کر میرے پاس آ. تو وہ گئے بیچنے. تو حضرت عثمان نے فرمایا میں خریدار ہوں مجھے بیچ دو. تو 480 درم میں قیمت طے ہو گئی. تو انہوں نے 480 درم ان کو دیے اور زرا لے لی. جب وہ گھر پہنچے تو پیچھے جا کر کہنے لگے علی اے ہن زرا تینوں مڑ ہدیہ میری طرفوں. زرا پھر واپس ہدیہ کر دی. تو حضرت علی وہ پیسے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ یہ پیسے ہیں. تو آپ نے بلال کو بلایا کہ ادھر آؤ. ایک آپ نے مٹھ بھر کے دی کہ جاؤ اس سے خوشبو خریدو، خوشبو کا انتظام کرو. اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ یہ پیسے لے جاؤ اور فاطمہ کے گھر کے سامان. کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لوگوں مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں فاطمہ بنت محمد کو علی کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں. مجھے میرے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے. پھر اس کے بعد آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ پڑھا. اور خطبے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 500 درم کے عوض یا 400 درم کے عوض یا 480 درم کے عوض، یہ تینوں عدد موجود ہے. میں نے آپ کو تینوں پڑھ کے سنا دیا. میں نے 480 چونکہ وہ 480 میں بکی تھی نا تو مجھے یہی زیادہ قرین قیاس لگتا ہے. 480 درم مہر کے عوض میں نے تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے قبول کیا. اور اس کے ساتھ ہی سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑھ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت بها علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. وہیں سجدے میں گر گئے اور قرآن کی یہ آیت ہے میرے مولا مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے سب کو کھجور کھلائی، کھجور اور شہد کا شربت پلایا. شہد کا شربت اور کھجور. یہ نکاح کی تقریب ہوئی. 2 ماہ بعد یہ نکاح ہوا ہے رجب میں یا ذوالقعدہ میں یا ذوالحج میں یا سفر میں. یہ ساری باتیں آپ سارے موجود ہیں، میں نے آپ کو بتا دی. 2 مہینے گزرے یا 4 مہینے گزرے یا 6 مہینے گزرے یا 7 مہینے گزرے، یہ ساری روایات موجود ہیں. تو حضرت عقیل بڑے بھائی تھے، کہا علی رخصتی ہونی چاہیے. اچھا حضرت علی کے پاس گھر بھی کوئی نہیں تھا تو نکاح کے بعد ایک کرائے پر گھر لے لیا، تھوڑا سا دور ایک کرائے پہ گھر لے لیا، اس میں رہنے لگ گئے. تو حضرت عقیل نے کہا کہ اب تو رخصتی ہو جانی چاہیے، کافی دن گزر گئے. تو یہ دونوں بھائی حضرت ام ایمن کے پاس. ام ایمن آپ کے باپ کی باندی اور آپ کی ماں دودھ پلایا ہوا. آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے. 8. دائی حلیمہ کے پاس تو زیادہ عرصہ رہے لیکن آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا، ان میں ایک ام ایمن بھی. تو ان کا ہم دونوں چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی رخصتی ہو جائے. پھر یہ تینوں وفد گئے ازواج مطہرات کے پاس کہ رخصتی ہو جائے. تو سب نے پھر حضور سے بات کی کہ رخصتی ہو جائے. آپ کا ٹھیک ہے. تو آپ گھر تشریف لائے. آپ نے اپنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ مجھے کتنی عزیز ہے، تو اس کو شادی کے لیے تیار کرو، اس کو دلہن بناؤ، اس کو دلہن بناؤ. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ تو بالکل فقیر تھے، تو پہلے ان کا گھر درست کیا، اس سامان خریدا اور وہاں جا کے بطحا کی وادی سے نرم مٹی جس میں ریت ملی تھی وہ ریت کی مٹی لائے، وہ سارے کمرے میں بچھائی گئی اور ایک کونے میں کھونٹی گاڑ کر کپڑا لٹکانے اور مشکیزہ لٹکانے کے لیے کھونٹی گاڑی
اور اس میں مٹی بچھا کر اور اس پر فرش بچھا دیا گیا. تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر تشریف لائے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی لوگوں کو جمع کرو. پھر لوگ جمع ہوئے، لیکن اس میں کوئی کھانے پینے کی تقریب نہیں ہوئی. اس سے ایک دن پہلے جب یہ آپ حضرت علی نے کہا کہ جی رخصتی ہو جائے، تو پھر آپ نے نا ایک مٹھ اٹھا کے پیسے دیے کہ جاؤ کچھ نا پنیر لاؤ، گھی لاؤ، کھجور لاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درم کا گھی خریدا، 1 درم کا پنیر خریدا اور 4 درم کی کھجور خریدی اور آ کر اللہ کے نبی کو پیش کر دیا. یہ اس سے ایک حلوہ بنتا تھا. یہ حلوہ میں نے کھایا ہوا ہے. اپنے استاد مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مدینے میں تھے، تو وہ یہ اسپیشل بنا کر ہمیں کہا کرتے تھے یہ وہی ہے، کھاؤ. تو وہ کھایا. کئی دفعہ میں نے وہ ان کے دسترخوان پر کھایا. اس کے بعد نہ کبھی کہیں دیکھا، نہ کسی کو یہ ذوق، نہ کسی کو یہ پتا. تو آپ نے وہ تیار کروا کے ولیمے کے لیے رکھوا دیا. بارات میں نہیں ہوا، ولیمے کے لیے وہ آپ نے رکھوا دیا. بارات میں تو اختصار ہی ہے. پھر آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لائے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا فاطمہ اب علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو. پھر آپ نے دعا دی جمع اللہ شملکما واسعد جدکما وبارک علیکما وَأَخْرَجَ مِنْكُمَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً. اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے، اللہ تم میں برکت ڈال دے، اللہ تمہاری محنت کو خوشبخت کر دے اور اللہ تمہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس پر آپ نے دم کیا. معوذتین آخری 3 صورتیں، آخری 2 صورتیں دم کر کے حضرت علی کے سینے پر بھی چھڑکا، حضرت فاطمہ کے سینے پر بھی چھڑکا، پھر دونوں کے پشت پر چھڑکا اور پھر اس کے بعد آپ دروازہ حضرت فاطمہ کو سینے سے لگایا اور ان کے سر کو چوما، ان کے ماتھے کو چوما اور ان کو خامند کی اطاعت کی نصیحت فرمائی اور پھر دونوں کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے. آگے حضرت علی نے اونٹنی بٹھائی ہوئی تھی تو اس وقت حضرت فاطمہ بیٹھی، علی بیٹھے، تو سلمان فارسی نے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا اور اس طرح یہ مختصر سا قافلہ علی کے گھر کی طرف چلا. ام ایمن اور اسماء بنت عمیس یہ دونوں خواتین ساتھ گئیں. تو آپ نے فرمایا میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا تم نے انتظار کرنا ہے. تو پھر آپ نے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پھر آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے پھر پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر اللہم انی اعیذہما بک وذریتہما من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کے پھونک ماری اور پھر اللہ میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، شیطان سے ان کو بچانا. پھر معوذتین کی تلاوت فرما کے پھر پھونک ماری. پھر آپ نے دونوں پر دم کیا، کمر پر بھی، سینے پر بھی. تو کہا جاؤ اللہ تعالیٰ. پھر آپ نے کہا اللہم بارک فیہما وبارک فی بنائہما، اللہ تو ان کے ملاب میں بھی برکت دے اور ان دونوں میں بھی اللہ تو برکت عطا فرما. اس طرح یہ رخصتی ہوئی. اسماء بنت عمیس وہیں تھیں تو آپ نے ان کو بڑی دعا دی کہ تو میری بیٹی کے لیے آ گئی ہے، اللہ تجھے جزا دے. اگلے دن آپ نے علی کو بلا کر کہا علی ولیمہ ہونا چاہیے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا جی میرے کو چھترا کھلوتا ہے، پلے ہویا سنبھے ہویا. پیش خدمت کیا. وہ حلوہ تو پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا تو چھترا ذبح کیا گیا. حضرت علی بازار سے جو لے کر آئے اور کشمش لے کر آئے اور کھجور لے کر آئے. تو یہ ولیمہ ہوا. آپ نے خود بیٹھ کر ہانڈی میں سے سالن ڈال ڈال کے مہمانوں کو بٹھا کے کھلایا، روٹی بھی سالن بھی. یہ ولیمہ بھی سارے مدینے نے کھایا. حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے علی اور فاطمہ جیسا خوبصورت ولیمہ کسی کا نہ دیکھا کہ تازہ جو کی روٹی اور تازہ گوشت اور کھجور اور کشمش اور وہ حلوہ، کل والا حلوہ. یہ سویٹ ڈش بھی ثابت ہو گئی نا، کیوں سویٹ ڈش بھی ثابت ہو گئی. ان کو فتوا نہ ٹھوک دے مولوی صاحب جڑا لوگوں کو آدھا سادگی کرو تو آپ اتنی بنائی جاندے ہیں. یہ ساری صورتیں موجود ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں نے سب سے نیچے والا درجے سے لے کر آخری درجے تک بتا دی. پھر یہ سارے مدینے نے یہ ولیمہ کھایا، سارے مدینے کو یہ ولیمہ ملا. پھر ہمارے نبی جایا کرتے تھے. تھوڑی سی بات اور بتا دوں تو گھر دور تھا تو کہنے لگے بیٹی میرا جی چاہتا تو میرے قریب آ جائے، دور ہے تیرا گھر، مجھے آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے. تو ان کا یا رسول اللہ حارثہ بن نعمان کے کئی گھر ہیں آپ کے ساتھ، ان سے کہیں ایک گھر ہمیں دے دیں.
تو آپ نے فرمایا وہ پہلے بھی بہت کچھ مجھے دے چکا ہے، مجھے اب اس سے مانگتے ہوئے شرم آئی۔ تو یہ بات اڑتے اڑتے حضرت حارثہ تک پہنچ گئی، تو وہ